بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مسلمان لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کا رہس کیا ہے؟ کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہیں بتا پائیں گے۔ دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بھینکر طوفان آیا تو دوستو کعبہ شریف کا ڈھانچہ ڈہ گیا تھا، لیکن اتنے بڑے طوفان کے باوجود بھی اس کعبہ شریف کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، آج سے تقریباً 4000 برس پہلے مکہ کے اندر کوئی بھی نہیں رہا کرتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر آج مکہ واقع ہے۔ اس دور میں وہاں پر نہ کوئی عمارت تھی، نہ پانی اور نہ ہی یہاں پر کوئی رہا کرتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہاں بٹھا دیا، تھوڑا سا پانی اور کھجوروں کو بھی پاس رکھ دیا اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار جب مکہ شریف لائے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، یہاں پر ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو اٹھا کر لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے۔ یہی مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ باپ بیٹے دیوار کو اٹھاتے اور دعا کرتے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر کے اوپر پتھر رکھتے چلے گئے اور نہ ہی چھت بنائی اور نہ ہی کوئی اس کا دروازہ۔ اور پھر بعد میں الگ الگ زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی، ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں بکریوں کا باڑا بھی بنا دیا تھا اور اس کے اوپر پلو کی چھت ڈال دی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کے لیے کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑیوں سے لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں پر اب تک وہ قائم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ پتھر بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات بھی دکھائے۔ اور دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا، اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی ایک بڑی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر ایک انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد ہی حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ روایات کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر پر اللہ کی رات دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے،
40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عدیہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول پر غور کیا تو معلوم ہوا یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہیں۔ وہ طواف کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور کعبہ کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی بھی یہاں پر اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر القردی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 مرتبہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر قوم عمالقہ نے بنایا، پھر قبیلہ جرہم نے بنایا، پھر قبیلہ قسی نے تعمیر کیا، پھر قریش نے بنایا، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا، پھر حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے تعمیر کیا، چونکہ وہ آل عثمان میں سے تھا۔ تو دوستو، اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کس کس طریقے سے ہوئی، کس کس وقت میں،